مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم۔ اور جو شخص دنیا کے اندر آخرت کے طلب کرنے کا ارادہ کرے گا اور اس کے لیے پوری کوشش کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ہم ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، اس کو بھی اور اس کو بھی، تیرے رب کی عطا میں سے، اور تیرے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ تو دیکھ ہم نے دنیا کے اندر ایک دوسرے کو کیسی فضیلت عطا فرمائی، اور آخرت کی فضیلت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک نہ ٹھہرا، ورنہ تو ذلیل ہو کر بے یار و مددگار بیٹھ جاوے گا، تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 19ویں 20ویں آیت کریمہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آخرت کے طالب کا تذکرہ کیا ہے، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کا تذکرہ کیا تھا اور یوں ذکر کیا تھا کہ تم میں سے جو آدمی جلد ملنے والی چیز کا طالب ہے، یعنی دنیا کا، اس کے باب میں ہمارا قاعدہ اور ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اس کو دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں، اور اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ یعنی دنیا کہا کہ ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں، ما نشاء۔ اور اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو پھر وہ جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا دے دیتے، لمن نرید، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ 25ویں پارے میں یوں ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر دنیا کا طالب ہے تو اس کو دنیا میں سے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہم نے طے کیا، کہ ملنے والا تو اتنا ہی کہ جو ہم نے اس کے مقدر میں طے کر دیا ہے، ہمارے لوح محفوظ میں سب کچھ جمع ہے، وہ اتنا ہی ملے گا، اس سے ایک رتی برابر بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ اور آخرت کے طالب کے باب میں وہاں یوں فرمایا کہ ومن اراد الآخرۃ ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزید له فی حرث، وہاں کا کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنے والا ہے، تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں، مزید ترقی دیتے ہیں۔ اور علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یوں نقل کیا ہے کہ اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نیک کاموں کی مزید توفیق دیتے چلیں، اس لیے کہ نیک کام کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان یوں سمجھ لے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، میں ذکر کر لوں گا، میں فلاں دین کا کام کر لوں گا، میں قرآن کریم کی تلاوت کر لوں گا، تاکہ یہ انسان کے بس کی بات، بس کے باہر کی بات ہے کہ جب اللہ توفیق دے گا تب آدمی جو ہے وہ عبادت کر سکتا ہے، ورنہ آدمی سبحان اللہ
کہنے کا محتاج ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو لہذا وہاں آخرت کے تعلق کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر آخرت کی طلبگاری کو ظاہر کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، تو ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو مزید بڑھاویں گے، اس کو اور زیادہ آگے بڑھاویں گے، یعنی اس کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرماویں گے، جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تاکہ نیک کام کرتا چلے گا۔ جیسا کہ ہم نے اپنا کابر کے بارے میں سنا اور بزرگان دین کے بارے میں سنا کہ وہ اتنا اتنا کر لیتے تھے جس کا تصور بھی آج کوئی نہیں کر سکتا، کہ اتنی رکعتیں، اتنی مصروفیت کے باوجود، جیسا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ لوگ رات بھر عبادت کرتے تھے اور رات بھر سوتے نہیں تھے، اور پھر جو ہے وہ دن بھر بھی جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ کھانے کے بعد خیر اللہ کرنا سنت ہے، اس وجہ سے سنت کی نیت سے سوتا ہوں، ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاموں کی ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اللہ مزید ترقیات سے جو ہے وہ نوازتا رہتا ہے۔ اور جس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت نیک کام کی توفیق دی تو اس کے اندر عجب آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عبادت کی توفیق کو چھین لیتا ہے، گناہوں کے اثرات یہ ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ، کہ تم میں سے جو آدمی جلد ملنے والی چیز کا طالب ہو، عجلنا لہ، ہم اس کو جلد دیتے ہیں، ما نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جتنا ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ ذلیل ہو کر داخل ہوگا، کہ ذلت کے ساتھ ہم اس کو داخل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اور صرف اس کا مقصد دنیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے تعلق کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو شخص دنیا کے اندر آخرت کا ارادہ کرے، یہ دنیا کے اوپر موقوف ہے۔ مرنے کے بعد ہر آدمی آخرت کو طلب کرے گا، آخرت کو پسند کرے گا، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو ہر ایک پسند کرے گا، لیکن اس وقت پسند کرنا، اس وقت جو ہے اس زندگی کو مفید سمجھنا، کہا کہ کام نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں کہا کہ اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر کوئی آخرت کا طالب ہے اور آخرت کا ارادہ کرتا ہے، تین باتوں کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ نمبر ایک، آخرت کا طلبگار، آخرت دل کی گہرائیوں کے ساتھ چاہتا ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آخرت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، آخرت کی طلب اس کے دل میں ہو۔ نمبر دو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ایسی کوشش بھی کرتا۔ ایک تو آخرت کا طالب ہو، آخرت سے جو ہے پیچھا چھڑانے والا نہ ہو، جیسا کہ بہت سارے لوگ آخرت سے پیچھا چھڑاتے، ارے دیکھ لیں گے، ارے وہاں جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، کس نے دیکھا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگ ملیا بیٹ ہو گئے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تو ایک سرسری طور پر آخرت کو لے گئے۔ اور دوسرا کہا کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے پوری کوشش بھی کرتا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تیسری شرط اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کوشش ہمارے یہاں قابل قدر ہے، کہ اس کی کوشش ہم قبول کریں گے تین شرطوں کے ساتھ۔ تو سچا طالب ہو، یعنی اس کے دل کے اندر آخرت کی سچی طلب ہو۔ نمبر دو، پوری کوشش بھی کرتا ہو۔ اس کے لیے حضرات علماء مفسرین نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ پوری کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق کرتا ہوں، تاکہ یہ پوری کوشش ہے۔ ورنہ آدمی جب چاہے جتنی چاہے نمازیں پڑھتا رہے، تاکہ وہ کام کی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی فرض نماز پڑھتا نہیں اور نوافل آگے بہت پڑھتا ہے، ذکر بہت کرتا ہے، لیکن فرائض کو جو ہے وہ انجام نہیں دیتا، تو کہا کہ اس کی کوشش قابل قبول نہیں، اس کی کوشش قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تو اس آدمی کو ترجیح دی گئی ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تاکہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دیا جائے۔
کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھتا نہیں یا فجر کی نماز پڑھتا نہیں اور رات بھر عبادت میں، رات بھر تلاوت میں، رات بھر جو ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کاموں میں، تو تاکہ اس کا یہ عمل وسعى لها سعيها میں داخل نہیں ہے، وہ پوری کوشش میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں. جہاں پر حضرات علماء کرام نے پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار ہونے والے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ جو 6 یا 7 عمل ہے اگر کوئی آدمی کرتا ہوگا تو وہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار ہوگا. اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا، کہ بدعت سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی عمل نہ کرتا ہو. لہذا یہاں پر 3 باتوں کو ذکر کیا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی طلب اس کے دل میں موجود ہے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے پوری کوشش بھی کرتا ہے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ہمارے یہاں قابل قدر ہے، کہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول کریں گے اور ان کو چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے ثواب عطا فرمائیں گے. اسی وجہ سے حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن عجلان سے نقل کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو سچی طلب کے ساتھ ہو. نمبر 1 سچی طلب کے ساتھ ہو، نمبر 2 سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 3 کرنے والا مومن ہو. وہی عمل قبول ہوگا. ایک سچی طلب کے ساتھ ہو، کہا کہ بغیر طلب کے کوئی عمل کیا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو کہا کہ اللہ کے یہاں وہ بھی قبول نہیں. سچی طلب ہو، اے اللہ اس نماز کے ذریعے سے تیری رضا چاہتا ہوں، اے اللہ اس سجدے کے ذریعے سے تیری خوشنودی چاہتا ہوں، اے اللہ اس صدقے کے ذریعے سے تیری رضامندی چاہتا ہوں، تو کہا کہ سچی طلب کے ساتھ ہو. نمبر 2 آپ کے جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 3 ایمان والا ہو، یعنی ایمان کی شرط کے ساتھ ہو. وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، تاکہ اس کے علاوہ اور کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں. اسی لیے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک روایت میں نقل کرتے ہیں جس کو در منصور نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا تو ایک ایسے آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہ، اس لیے کہ کافروں کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں دھکیل دیں گے تو جہنم میں وہ پڑے رہیں گے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. کہا کہ الدنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا تو ایک ایسے آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہ ہو. دنیا ایک ایسے آدمی کا گھر ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ. الدنیا دار من لا دار لہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، تو اس کو جمع کون کرتا ہے؟ کہا کہ ایسا آدمی جمع کرتا ہے کہ جس کو عقل نہیں، جس کے اندر عقل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ صحیح کھوٹے کو پرکھنے کی چیز ہے، وہ تو آخرت کو طلب کرے گا اور آخرت کو چاہے گا. لہذا یہاں پر دنیا کے اندر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت کو بہت زیادہ طلب کرنے والا یا آخرت کو بہت زیادہ مد نظر رکھنے والا، کہا کہ وہ تو بیوقوف ہے. دنیا والے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کہا کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ ہوشیار ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے جو ختم ہو جاوے گی، فنا ہو جاوے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے جو کبھی فنا نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ دنیا گزرنے کی چیزیں گزر جاوے گی، دنیا گزرنے کی چیزیں گزر جاوے گی. کہا کہ آخرت گزارے نہیں گزرے گی. ایسی چیز ہے آخرت اگر برباد ہو گئی، بگڑ گئی تو گزارے نہیں گزرے گی. لہذا فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سعی، ان کی کوشش قابل قدر ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی دیتے ہیں. کہا کہ ہر ایک کو دیتے ہیں. کلا نمد، ہم ہر ایک کو دیتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے. یعنی دنیا کے اندر تو اللہ فرمانبرداروں کو بھی دے گا،
دنیا کے طالبین کو بھی دے گا اور آخرت کے طالبین کو بھی دے گا. دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں، تو تیرے رب کی عطا دنیا کے اندر ہر ایک کو ملنے والی. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نافرمانوں کو اور زیادہ دے دیتے. ایمان والا حالات میں ہوگا، سچا مومن پریشانی میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، لیکن کہا کہ کافر دندناتا پھرے گا، مشرک دندناتا پھرے گا. کہا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ آخرت میں ایمان والے کو دینے والے ہیں. اس وجہ سے دنیا کے اندر اس کو تنگ دستی میں رکھا. اسی لیے ایک جگہ تو کیا کہا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ان کافروں کو اتنا دوں کہ ان کی گھروں کی سیڑھیوں کو سونے کا بنا دوں اور ان کے تکیوں کو سونے کا بنا دوں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوں کہ پھر ایمان والا یوں سمجھے گا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کو اتنا سارا دیا گیا ہے اور میں فرما بردار ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا. اسی لیے وہاں 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہا کہ میرا تو ارادہ ایسا ہے کہ میں ان کو خوب دے دوں، بہت سب دے دو، جتنا آخرت میں تم کو دینے والا ہوں ان کو سب دنیا ہی میں دے دو. وَالْآخِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت متقیوں کے لیے خاص کر رکھی ہے، لہذا صرف ان کو وہاں پر ملے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ دنیا میں ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو دنیا زیادہ مل گئی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دے دیا تو یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی رضامندی کی علامت سب سے پہلے دین ہے. اللہ کی رضامندی کی علامت سب سے پہلے سنت ہے کہ سنتوں کو اہتمام سے ادا کرنے والا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے والا، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت. سجدوں کی توفیق اللہ کی رضامندی کی علامت ہے. زبان پر ذکر کا جاری ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے. ورنہ مال کا، اسباب کا، عہدوں کا، ڈگریوں کا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سبب نہیں ہے. اسی وجہ سے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، اس کو بھی اور اس کو بھی اپنے رب کی عطا میں سے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، ارے دیکھو تو صحیح ہم نے دنیا کے اندر بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی. کہ تم دیکھتے ہو نا کہ دنیا میں بعض کو ہم نے بہت فضیلتیں دی، بعض کو بہت آگے بڑھا دیا. کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو، اس طرح یہ بھی دیکھو آخرت میں بھی ہم بعض لوگوں کو بہت فضیلت دیں گے اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیں گے. کہا کہ دنیا کے اندر تو بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر آدمی کتنا کھائے گا، جتنا اس کا پیٹ ہے اتنا کھائے گا. ایک غریب آدمی بھی اتنا ہی کھاوے گا، مالدار بھی اتنا ہی کھاوے گا. کتنا سوئے گا، جتنی اس کی نیند ہے اتنا سوئے گا، تاکہ اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. تاکہ آخرت تو ایسی چیز ہے کہ وہاں ہر چیز کے اندر ہم بڑھوتری عطا فرمائیں. اسی لیے کیا کہا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، کہا کہ دنیا میں تو تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے کسی کو فضیلت دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو بڑھوتری دی، کسی کو نہیں دی. لیکن سنو وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت تو درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے، درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہوئی. دنیا میں تو کیا ہے، مالدار کا گھر بھی ادھر ہے اور اس کے پڑوس میں تاکہ غریب کا گھر ہے. تاکہ مالدار بھی بارش کی وجہ سے پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے. تاکہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ ہوگا. آسمان اور زمین کا فاصلہ ہوگا. وہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کسی نے زیادہ کیا ہوگا، اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا کہ آدمی اس کے درجے کی تمنا کرے. لہذا وہاں تو درجات بہت فرق والے ہوں گے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہے. دنیا میں تو بہت تھوڑا تھوڑا فرق رکھا ہے، اللہ نے معمولی فرق رکھا ہے. آخرت میں تو وہ فرق انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ فرق رکھیں گے. اسی وجہ سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہوئی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہوئی ہے. لہذا آخرت کی طلبگاری یہ زیادہ مفید ہے. اسی لیے فرمایا کہ من اراد الآخرہ، جو آخرت کی کوشش کرے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ہم سب کو آخرت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور اس کی کوشش اور اس کی سعی کی ہمیں تلقین کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی میں آخرت کے طالب بناوے اور آخرت کی طلب ہمیں نصیب فرماوے، اور موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تیاری کے کاموں میں لگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.